کرتی مولا اس میں تو گھٹا ٹوب اندھیرا ہے، اس میں تو وحشتی وحشت ہے، اس میں تو ڈری ڈر ہے، اس میں تو خوفی خوف ہے، اللہ اس میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ میرے نبی کو بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو آدم کی پشت میں رکھ دیا، کہاں رکھ دیا؟ پشت مطلب یہ پیٹ نہیں رڑ کرتی ہوتی ہے، اسے پشت کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ کافی روح ڈالی گئی، اللہ فرماتا ہے آدم گرو اب کیسا لگ رہا ہے؟ کہ عرض کرتی مولا اب تو جگمگاہٹ جگمگاہٹ ہے، اب تو روشنی روشنی ہے، اب تو چمک چمک ہے، اب تو دمک دمک ہے، اب کیسے؟ بولے اس لیے اب آدم کی پشت میں نور محمدی کو رکھ دیا ہے، اس کی برکت یہ ہے پورا پتلا جگمگانے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، روح پھونکنے کے بعد کیا دیکھا کہ آپ جنت میں تھے؟ جنت میں جو حور ہیں، غلماں ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے محلات ہیں۔ آنکھ کھولی تو ہر پیڑ پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حور و غلماں کے ان کی آنکھوں کے پتلے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے میرے مالک لا الہ الا اللہ تو تیرا نام ہے، لیکن محمد رسول اللہ کس کا نام ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ تیرے نام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، تو تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، جہاں جہاں تیرا نام ہے وہاں محمد کا نام ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے آدم یہ محمد ہے جو میں نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، یہ محمد نہ ہوتا تو کچھ پیدا ہی نہیں فرماتا۔ میں بات ختم کرتے ہوئے آپ سے میرے بھائیوں چند باتیں آپ جلدی سنیں میری۔ آپ دیکھیں ہم جس رسول کا عرس میلاد مناتے ہیں، ہم جس پیغمبر کی یاد میں ہم نے جھالریں لگائیں، جس کا میلاد مناتے ہیں، جس کی بارہویں مناتے ہیں، جس کے نام پہ جھنڈے لگاتے ہیں، جس کے نام پہ بلندیاں لگاتے ہیں، جس کے نام پہ ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ نبی کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے اس پیغمبر کو کیسی عظمتوں کا مالک بنایا ہے، کیسی رفتوں کا مالک بنایا ہے، کیسی شان کا مالک بنایا ہے، ساری دنیا بھی اس نبی کو کبھی پہچان نہیں سکتی، کیونکہ ہمیں ہمارے دل میں جو ہمارے پیغمبر کی عظمت محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی ہمارے کان میں اذان دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم نے اسلام کی جن لوگوں نے مصیبتیں جھیل کر کے، پریشانیاں اٹھا کر کے، کفار کی مار کھا کر کے، آگ میں تپتے ہوئے انگاروں پر سو کر کے اسلام کو پایا تھا، انہیں پتا تھا اسلام کی قدر کیا ہے، قرآن کی قدر کیا ہے، اللہ اس رسول کی عظمت کیا ہے۔ ہمیں تو اسلام مفت سے مل گیا، ہمیں اس کی قدر کیا پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسے پیدا فرمایا؟ بنا باپ۔ آج تک دنیا کی ٹیکنالوجی کو یہ نہیں بتا سکتا ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسی ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ دکھاتا ہے دنیا والوں، دنیا قانون تو یہ ہے کیونکہ رب نے بنایا ہے بغیر باپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں تو رب ہوں، میری شان بہت بلند ہے، میری شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ جب اللہ کا اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تو دنیا والوں کی عقلیں حیران رہ جایا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کا پیدا کیا، دیکھ رہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی حفصہ کو آدم علیہ السلام کی الٹی پسلی سے پیدا فرمایا۔ چیزیں چلتا رہا، دور بدلتا رہا، جیسے حالات پیدا ہوتے رہے، جیسے لوگ کبھی کبھی حالات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے اللہ قدرت کا انکار کیا۔ قرآن شریف میں صالح علیہ السلام نبی ہوئے ہیں، ان کی اٹھنے کا ذکر آتا ہے۔ جب حالات زیادہ گمبھیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ انسان کے بچے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے گائے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے پہاڑ سے پیدا فرما دی۔
دشمن کس سے پیدا کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جان جو اللہ دکھاتا ہے اے لوگوں میں رب ہوں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب وہ ہے جو جسے انسان سمجھ نہیں سکتا. اب دیکھیں گزرتا رہا بہت کارنامے ہوئے. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نظام الہی تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور جانتے ہیں کمال کیا دیا تھا انہیں یہ دے ویسا دیا تھا. نبی جب اپنے ہاتھ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو ایسا روشن ایسا نور والا ہوتا تھا کہ جو لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہ جایا کرتے. اور اس ہاتھ کا کمال جانتے ہیں ایسا اس ہاتھ کا کمال تھا ایسا کمال تھا کہ اور کوئی مادر ذات نابینا پیدا نہیں اندھے ہوتے پیدائشی اندھے ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ وہ انسان اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی. کوڑی والا ہاتھ پھیر دیا کوڑ ختم ہو گیا. مردے کو ٹھوکر مار دی مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں اتنے بڑے رسول اتنا بڑا نبی اللہ نے وہ اعلیٰ وہ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی. ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پیغمبر کی باتیں کر رہے تھے میرے حضور کی تعریف کر رہے تھے میرے نبی کی عظمتیں بیان کر رہے تھے. جب ان کے حواری کہنے لگے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہو تمہیں اللہ نے ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے تم اس رسول کی بات عظمت بیان کرتے ہو اس رسول کی تعریف کر رہے ہو کیا وہ رسول تم سے بھی افضل ہے؟ اب دیکھیں اللہ کتنا پیارا جواب دیا. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تم سے اعلیٰ بڑا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے حواریوں تم افضلیت کی بات کرتے ہو تم بلندی کی بات کرتے ہو تم مرتبے کی بات کرتے ہو